بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 12% ریزرویشن کے مسئلے پر مختلف پروگرام اور آواز بلند کی ہے، اور اس سلسلے میں اضلاع میں بھی مختلف راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جاری ہیں۔ کریم نگر، سدی پیٹ اور پھر نظام آباد میں بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں، اور اس پر پوری ریاست کے مسلمانوں کا زبردست رد عمل آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 12% ریزرویشن کی بات جو سمجھیے کہ میں کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی بعض ہمارے اضلاع کے اور شہر حیدرآباد کے دانشور حضرات اس پر کنفیوز ہیں۔ دیکھیے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12% ریزرویشن اس وقت ریاستی حکومت دے سکتی ہے، اور 12% کو کریم نگر میں ایک باضابطہ قرارداد کے ذریعے ہم نے یہ سمجھے کہ طے کیا کہ 12 کے بجائے ہم 8% کے وعدے کو فلفل کر دیں۔ 12 کا وعدہ فلفل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کم از کم 4% جو مسلمانوں کا ریزرویشن ہے، وہ 4% میں مزید 4% آپ انہانس کریں۔ اور اب اس وقت ریاستی حکومت 4% انہانس کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ 12 بھی دے سکتی ہے، مگر 12 حلق کے سے نہیں اتر رہا ہے، اس وجہ سے کہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ ضرور کیا، اسمبلی میں قرارداد ضرور پاس کی، لیکن 12% دینے کے لیے ان کے سمجھے کہ دل راضی بھی نہیں ہے اور حلق سے اتر بھی نہیں رہا ہے۔ وہ وعدہ کرے سیاسی طور پر، لیکن 4% تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، تو 4% سے مسلمانوں کا ریزرویشن 8% ہو جائے گا۔ دراصل اندرا سہانی کمیشن کی جو اندرا سہانی کیس جو سپریم کورٹ کا ہے، جس میں 50% سے زیادہ کوئی بھی ریاستی حکومت نہیں دے سکتی تھی، وہ سمجھیے کہ بیریئر ٹوٹ گیا ہے، اور پارلیمنٹ نے دستور میں 103ویں ترمیم کرتے ہوئے 10% ویکر سیکشن کو ریزرویشن دیا ہے، اور وہ 10% سپریم کورٹ نے باقی رکھا ہے۔ تو ریاستی حکومتیں 50% کے جو رکاوٹ تھی اس کو وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہی ایس ٹی کو، ریاست تلنگانہ کے ایس ٹیز کو جو 6% ریزرویشن ان کو ملتا تھا، چیف منسٹر نے اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے 10% ریزرویشن کر دیا ہے۔ تو کم مسلمانوں سے بھی وعدے کو وفا کرتے ہوئے ریزرویشن 12 کرنا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 8 تو آپ کر دیجئے۔ اس سلسلے میں بہرحال ریاست کے مختلف علاقوں میں لوگ اپنے طور پر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور گفتگو بھی ہو رہی ہے، اپنے خطابات میں بھی بات کر رہے ہیں۔ 12% بہرحال ایک ایشو پھر سے تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بنایا ہے۔ لازمی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور بلا شبہ ریاست تلنگانہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلمانوں کی دوسری بڑی طاقت کے طور پر ابھری ہے۔ کوئی بھی بات اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتی ہے تو مسلمانوں کا اس کو بڑا اعتماد سمجھیے کہ حاصل ہے، اور مسلمان اس پر بڑی اہمیت کے ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس آواز کو لبیک بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اگر 12% ریزرویشن آپ اپنے وعدے کو وفا نہیں کریں گے، جو 8% ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ وفا نہیں کریں گے تو پھر بہت بڑے احتجاج کا سمجھیے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں مختلف اضلاعوں میں اجلاس ہو رہے ہیں۔ اب جو بات اہم کرنے کی ہے، کانگریس کے صدر ریونت ریڈی جو ابھی کچھ ان کے پارٹی کا پروگرام ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا جو چل رہی ہے، اس میں مختلف اعلانات وہ کر رہے ہیں، اور ریونت ریڈی مستقل جب کریم نگر میں میرا اجلاس تھا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس مسلمان جمع تھے، اس روز کریم نگر میں اتفاق سے ریونت ریڈی کا بھی شام میں پروگرام غالباً جگتیال یا کہیں اور تھا، اس میں دن میں ہمارا پروگرام ہوا، تو رات میں ریونت ریڈی نے کہا مسلمانوں کو چیف منسٹر نے 12% ریزرویشن
دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا ہے۔ یقیناً چیف منسٹر نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے، لیکن میں ایک بات کانگریس کے صدر سے اور کانگریس کے مسلم قائدین سے اور کانگریس کے لیڈرز سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، چیف منسٹر نے 12% ریزرویشن کے وعدے کو وفا نہیں کیا، دھوکہ دیا ہے، لیکن کانگریس 12% چیف منسٹر نے نہیں دیا ہے، تو کانگریس کیا کرنے والی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، وہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ مختلف اعلانات ریونت ریڈی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور وہ اعلانات اچھی چیز ہے، سیاسی طور پر الیکشن سے پہلے ایسے اعلانات آتے ہیں، لیکن مسلم پالیسی کے تعلق سے، مسلمانوں کے اپلفمنٹ کے تعلق سے، وقف بورڈ کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے، ریزرویشن کے تعلق سے بات نہیں آئی۔ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ جو 4% ریزرویشن ہے وہ وائی ایس راج شیکھر ریڈی جو کانگریس کے چیف منسٹر تھے ان کے دور میں مسلمانوں کو یہ 4% ریزرویشن ملے، یقینی طور پر مسلمانوں نے بھی بھرپور اس وقت کانگریس کا ساتھ دیا، لیکن اب ریونت ریڈی صاحب مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر نے 12% ریزرویشن مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا ہے۔ تو ریونت ریڈی صاحب کیا کرنے والے ہیں مسلمانوں کے معاشی اپلفمنٹ کے لیے، تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اس وقت ریاست کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، سدھیر کمیشن کی رپورٹ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے ہے، تو سدھیر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ریاست کا مسلمان تمام سمجھیے کہ طبقات سے، ایس سی سے، ایس ٹی سے، بی سی سے، او بی سی سے، ریڈی سے، راؤ سے، ویلما سے، کما سے، سب سے نچلی سطح پر ریاست کے مسلمانوں کا معاشی اور تعلیمی اور سماجی موقف ہے۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کانگریس نے اب تک کوئی پروگرام اور پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ خالی چیف منسٹر مسلمانوں کے لیے نہیں کیا کہنا الگ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کو آپ کیا کرنے والے ہیں وہ کوئی بیان اب تک کانگریس کے صدر یا کانگریس کے دیگر سمجھیے کہ لیڈرز کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ مسلم لیڈرز کچھ کہیں گے تو ٹھیک ہے، کہیں گے، لیکن باضابطگی کے ساتھ پی سی سی آئی کی طرف سے کوئی بیان، پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے کوئی بیان مسلمانوں کے پالیسی کے تعلق سے نہیں آیا ہے۔ تو میرا سمجھیے کہ یہ مطالبہ ہے کہ خالی آپ مسلمانوں کو چیف منسٹر نے دھوکہ دیا کہنے سے مسلمان مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے کریم نگر کی اپنی تقریر میں بہت واضح کہا ہے کہ ہم کو کون اقتدار پر آ رہا ہے یا اقتدار کن کے ہاتھوں میں جائے گا اس سے مطلب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تعلیمی پسماندگی، معاشی پسماندگی اور سماجی حیثیت سے مسلمانوں کی بلندی، سماجی حیثیت سے مراد میں سمجھیے کہ ذات اور پات کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے سمجھیے کہ ہیلتھ سیکٹر کے مسائل ہیں، مسلمان لینڈ لیس ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی ایگریکلچر زمینات نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی دولت سمجھیے کہ نہیں ہے، مسلمان علاج کے مسئلے پر، گھروں کے مسئلے پر سمجھیے 2 بیڈ روم کے تعلق سے بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے کانگریس کی کیا پالیسی ہوگی یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ آنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو 12% ریزرویشن کو ہم نے 8% کے مطالبے پر لا کے روکا ہے، یہ تحریک پورے اضلاع میں جاری رہے گی، اور اس تحریک کے بعد اگر اس کو فلفل نہیں کیا جاتا ہے تو ریاستی سطح کا ایک بڑا احتجاج منظم کیا جائے گا۔